اس کے اوپر کام ہوگا, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اس میں ٹائم لگے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پاکستان کی جو زمین ہے یہ بہت زرخیز زمین ہے. یہاں پہ آپ کو ایسے ایسے ٹیلنٹ ملیں گے, ایسا ایسا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ بس اس کو اگر ہم نے صرف وہ ڈائمنڈز ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کو کاو کرنا ہے, پالش کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. پہلے بھی ہم نے ڈومینیٹ کیا دنیا کو, ٹھیک ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, بٹ ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے, ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈومینیٹ کریں گے دنیا کو. اور بس یہ ہے, اٹس اے میٹر آف تھوڑا سا پیشنس ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو. تو 3 سال کا میرا وہ سائن تھا, غالباً 2021 میں آیا, اور کرونا اس وقت چل رہا تھا. 6 سالوں میں ہم نے یہ سارے پلاننگ اسٹریٹجیز بنائے, پروٹوکولز بنائے, ویژن کیا تھا, نیشنل فریم ورک کیا تھا, وہ سارے کام کیے. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نکلے کرونا سے, تو تقریباً ہمارا ڈومیسٹک سیزن شروع ہو گیا. 1 سال ایسے نکل گیا. اس کے بعد بورڈ چینج ہوا. بورڈ چینج ہونے کے بعد میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ لگا, اور تقریباً 1.5 سال میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ رہا. اور وہاں پہ پے در پے ٹورنامنٹ تھے, 2 ایشیا کپ تھے, 2 T20 ورلڈ کپ تھے, اور اس کے ساتھ آسٹریلیا سیریز, انگلینڈ سیریز, ویسٹ انڈیز سیریز, بنگلہ دیش سیریز, سری لنکا سیریز. یہ ساری سیریز تھیں. ایز اے ہیڈ کوچ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جو کہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا. نیشنل فریم ورک جو بنا NHPC میں, جو اس وقت NHPC تھا, اب NC ہے, اس وقت جتنا بھی پیچھے جو بینچ مارکس تھے سکلز کے اعتبار سے, وہ سارے بینچ مارکس بنائے گئے, چاہے بیٹنگ ہے, بالنگ ہے, فیلڈنگ ہے, چاہے کوچ ڈیولپمنٹ ہے, پلے ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارے وہ بنے. یہ آپ کے سوال کے اوپر آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے 7-8 سال کہا, تو مجھے وہ ظاہر احتساب تو کرنا ہی ہے اپنا. تو میرے پاس کوئی ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں اتنی جگہوں پہ رہتے ہوئے میں کہیں اور کام بھی کر پاتا. اس وقت جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, جو جتنا میں نے کام کیا یہاں پہ, اور جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری لرننگس تھیں, میرے پاس الحمدللہ کافی چیزیں اس وقت میرے دماغ کے اندر بھی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہیں. لیپ ٹاپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ پھر کوئی سوال آ جائے گا, اب لیپ ٹاپ والا بندہ بھی آ گیا, داڑھی ٹوپی بھی رکھی تھے, چشمہ بھی پایا تھے, تو بھی کوئی سوال بن جائے گا. تو خیر بہرحال اینی وے, آپ پہلے ویژن طے کرتے ہیں, اور آئی تھنک PCB کی طرف سے جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان گریٹ ٹیم بنے, پاکستان ڈومینیٹ کرے. تو ہمیں سراہنا پڑے گا, ہمیں کہنا پڑے گا. اور اگر یہ نئی چیزیں کی جاتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آتا ہے وہ بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اب یہ سوال کہیں اور سے کہیں اور نکل جائیں گے. ہم جس کے لیے آئے ہیں تھوڑا سا اس پہ آ جائیں, اس کے اوپر پھر بعد میں چلے جائیں گے, کیونکہ اوروں کو بھی موقع دینا چاہیے. شکلین بھائی جی, موسم اچھا رہے تو قدرت کا نظام آپ کی طرف ہے, اور موسم اچھا نہیں تو قدرت کا نظام آپ کی طرف نہیں ہے. آپ کو پنچ لائن مل گئی میرا خیال ہے, اب آپ لگا دیجئے گا اس پنچ لائن کو. باقی یہ ہے کہ دیکھو, اس چیمپئنس یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس میں کچھ ہم لوگ ایسی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے, کیونکہ آگے ون ڈے ٹورنامنٹ ہے میگا جو ہم پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں. وہ کون سا ٹورنامنٹ ہے؟ چیمپئنس ٹرافی. اچھا, ہاں, یعنی آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے چیمپئنس ٹرافی ہونے والی ہے. نہیں, میں اس ون ڈے کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو رکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو وننگ فارمولاز ہوں گے ساری ٹیموں کے, جو وننگ فارمولاز ہوں گے ساری ٹیموں کے, چاہے آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, انگلینڈ ہے, ان کے وننگ فارمولاز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے اس کو ریسرچ کریں گے. ان کو سامنے دیکھتے ہوئے آنے والے جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو ایسے جو ہے وہ ٹاسک دیے جائیں گے کہ ان کو وہ ہٹ کریں, تاکہ ان کے وننگ فارمولاز کیسے ہیں, یا وہ کس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں, ہمیں کس طرح کی کرکٹ کھیلنی. اس کے اوپر ابھی مشاورت چل رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا, میں بھی ملک سے باہر تھا اور بڑا شارٹ نوٹس میں ساری چیزیں ہیں, تو ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا فارمیٹ, یہ جو ہے تو 50 اوور, کچھ ایسے ہم لوگ پوائنٹس رکھ دیں. ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ, جیسے آپ اکثر کہتے ہو, یا تو اسٹرائک ریٹ ہے, یا مڈل میں آپ آؤٹ نہیں کر پا رہے, چیز کتنے میں کیا, نیٹ رن ریٹ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں, اس میں سے کوئی فارمولا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ اس سے کھلاڑیوں کا مائنڈ سیٹ, انٹینسٹی, مومنٹم اور وے آف ایگزیکیوشن آف دا گیم وہ ان کی انہانس ہو, ڈیولپ ہو, تاکہ آنے والا جو ٹورنامنٹ ہے, میگا ایونٹ ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری تیاری ہو اور پاکستان ٹیم کو ہیلپ ہو سکے. اور اوبیسلی ینگسٹرز اور جو کرنٹ پلیئر ہیں پاکستان کے, وہ سب مل کے کھیلیں گے, اور ینگسٹرز کے لیے گریٹ اپرچونٹی ہوگا. اور جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں, ظاہر ہے وہ ان کو جو ہے وہ پش کریں گے, اور ان کا بھی سٹینڈرڈ تھوڑا اوپر جانے کی کوشش ہوگی. اور جو کرکٹ کو جو ہم نے آرگنائز کریں, جو پوائنٹس ٹیبل کا جو میں بات کر رہا ہوں, ابھی فائنل نہیں ہوا, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جب پوائنٹس ٹیبل آئے گا تو انشاءاللہ جو تھوڑے سے ایلیمنٹس رہ گئے ہیں
وہ بھی انہانس ہوں گے ان ٹرمز آف اسٹرائک ریٹ یا وکٹ ٹیکنگ سکلز مڈل آرڈر میں یا اینڈ میں. دیکھیں یہ سوال آپ کا میرے سے نہیں بنتا. میرا جو کام ہے میں نے اس طرف دیکھنا ہے. باقی حالات آگے کیا آتے ہیں مہینے بعد 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لک انٹو دیٹ. مجھے جو اپنا پلان اسٹریٹجی بنانا ہے میں نے 3 سال کی کمٹمنٹ کی ہے کہ میں 3 سال میں جو ہے اپنے اس ریجن کو یا ہم سب مینٹور نے مل کے 3 سال میں کہاں جانا ہے. ہم نے اپنی ایک ڈائریکشن جو ہمیں دی گئی ہے اس ڈائریکشن کو تعین کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اسٹیڈ فاسٹنگ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے چلے جانا ہے. باقی حالات کل کو کیا ہوتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. دیکھیں جب پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اسی طرح کی ہی جو ہے نا قیاس رائیں اور سوچیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہو جب آپ کا سٹار جو ہے وہ ماتھے پہ اور سینے پہ آ جاتا ہے تو آپ کا فوکس کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. آپ کا سوال بنتا ہے اس طرح کی سوچ کا آنا بھی بنتا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری اپنی فلسفی بھی یہی ہے ڈے 1 سے کنٹری ٹیم می یہ فلسفی ہے. پہلے ملک ہے, ملک کے اندر جو ٹیم ہے میں اس کے لیے ہوں اور میں اپنی ذات سے نکل کے میں اس ٹیم اور کنٹری کو سرو کروں گا ہر لحاظ سے. میرا کھیلنا اور میرا باہر بیٹھنا یہ میرے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, میری ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں اس کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہوں. تو کنٹری ٹیم می کی فلسفی جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی ہے اور آئی ایم شیور جو کرنٹ کھلاڑی ہیں یا جو ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں ان سب کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے. جیسے آپ سب لوگ سراہتے بھی ہیں, پورا پاکستان سراہتا ہے. یار کس کو نہیں اچھا لگتا 24 کروڑ عوام جب آپ نکلتے ہو باہر جب وہ آپ کو عزت سے دیکھتے بھی ہیں اور عزت سے پکارتے بھی ہیں. کون چاہے گا کہ مجھے عزت سے نہ بولا جائے نہ پکارا جائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. حالات آتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے پرفارمنسز اوپر نیچے ہوتی ہیں, بٹ آپ آگے بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں آپ آسٹریلین جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں یا انڈیا ٹھیک ہے وہ اس وقت ورلڈ کپ جیتی ہے آپ ان سے پوچھ لیں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سامنے رکھیں گے اور ہمیشہ وہ جو ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو وہ اور آگے لے کے جائیں گے. اسکائی از لمٹ. چھوٹی آپ نیچے اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتے ہو, آپ ہمیشہ پروگریس کرتے رہتے ہو, ہمیشہ امپروو کرتے رہتے ہو اور ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سیٹ کرتے ہو. تو آئی تھنک یہ ہم نے بھی پی سی بی نے بھی ایک ویژن سیٹ کیا ہے اور اس ویژن کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے ذمہ داری دی ہے. ہم لوگ سپر ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پریولیج فار آل آف اس آل جتنے بھی مینٹورز ہیں اینڈ ریئلی لکنگ فارورڈ کہ جب 5 سے ہم لوگ کیمپ شروع کریں گے کنٹری ٹیم می کی فلسفی کو سامنے لے کے جائیں گے. وی ول ورک ٹوگیدر, ورکنگ ٹوگیدر فلسفی ہوگی, سارے مینٹور مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب جو لوگ ہیں وہ آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوگی, ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 3 سال تک جائیں اور انشاءاللہ رزلٹ پروڈیوس کر کے جائیں گے. اللہ سے کبھی امید ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.